السلام علیکم ویلکم ٹو امراد دوستوں، دو اہم ٹاپکس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا بات کریں گے کہ Z10ME ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کچھ رپورٹس اس طرح کی ہیں کہ پاکستان کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کا فرسٹ بیچ، اور ایک پکچر کو لے کر بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اسلام آباد کے اوپر کیپچر کی گئی ہے کہ Z10ME ہیلی کاپٹر پاکستان میں موجود ہے۔ اس خبر کی سچائی پر بات کریں گے، اور دوسرا یہ بات کریں گے کہ شام میں اس وقت جو خانہ جنگی ہے وہ اتنی زیادہ عروج پر پہنچ چکی ہے کہ جو بشار الاسد وہاں کی گورنمنٹ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے وہاں کا، اس کے ہاتھوں سے بہت سے عام شہر نکل چکے ہیں۔ اور اس پوری سچویشن کی کچھ ایسے فیکٹس آپ کو بتائیں گے جو ابھی تک میڈیا پر نہیں بتائے جا رہے، اور اس سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے دوستوں۔ لیکن ہم پہلے ٹاپک کی طرف آ جائیں کہ ویکیپیڈیا پر اگر آپ دیکھیں گے Z10ME ہیلی کاپٹر کو جا کر اس کے بارے میں جو انفو لکھی ہوئی ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو فرسٹ بیچ ڈیلیور کر دیا گیا ہے اور 40 کے قریب Z10ME ہیلی کاپٹرز آرڈر پر ہیں۔ اب Z10ME ہیلی کاپٹر پاکستان کے لیے بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اگر ہم ریسنٹ کچھ آپریشنز کی بات کریں تو پاکستان نے 29 نومبر کو بھی ایئر اسٹرائک وغیرہ کنڈکٹ کی ہے تیرا کے ایریا میں، اور اس کے علاوہ بکا کھیل کے ایریا وغیرہ میں 29 نومبر کو 17 کے قریب ٹیررسٹ مارے گئے ہیں۔ اس پر ہم ڈیٹیل ویڈیو اور آپ کو پراپر انفو دیں گے سیکنڈ چینل کال رات پر، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوگا، سو میک شیور ٹو سبسکرائب دیٹ چینل۔ تو جہاں پاکستان اس طرح کی ایک انکنونشنل سی جنگ کا سامنا کر رہا ہے، جہاں ایک طرف آپ کے سامنے ملٹنسی ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، تو ان سے لڑنے کے لیے صرف زمینی فوج کافی نہیں ہے، جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انڈین سائڈ پر بھی دیکھا جائے تو انڈیا نے جس طرح اٹیک ہیلی کاپٹر کی فلیٹ کو بلڈ کیا ہے، تو پاکستان کے لیے اب یہ جو پرانے کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں یہ انف نہیں ہے۔ پاکستان کو ایک بہتر اٹیک ہیلی کاپٹر کی طرف جانا پڑے گا، اور اسی کے لیے پاکستان آرمی ایوییشن نے Z10ME ہیلی کاپٹر کو چوز کیا۔ Z10 ہیلی کاپٹر کے اس سے پہلے بھی کچھ یونٹس پاکستان کو پچ کیے گئے تھے، لیکن وہ پاکستان آرمی ایوییشن کے معیار کے مطابق نہیں تھے۔ اس کے بعد چائنا نے اس میں کافی زیادہ موڈیفکیشنز کی تھی، الیکٹرونک وارفیئر سویٹ کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، انجن کو بہتر کیا گیا تھا، میزائل اپروچ وارننگ سسٹم کو بہتر کیا گیا تھا۔ اور یہاں ایک اور اہم چیز بتاتا چلوں کہ جو میزائل اپروچ وارننگ سسٹم ہے وہ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے لیے اہم ہوتا ہے، کیونکہ اٹیک ہیلی کاپٹرز کو زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ مین پیڈ میزائل سے ہوتا ہے، اور ان کی ڈیٹیکشن کے لیے آپ کے پاس میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز ہونے چاہیے، جبکہ جو ریڈار وارننگ ریسیور ہے یہ زیادہ تر BVR میزائلز کے اگینسٹ، یا جب آپ پر کوئی ریڈار لوک کرتا ہے ان پر زیادہ کام آتے ہیں، یہ فائٹر جیٹس وغیرہ کو لے کر ان چیزوں پر، لیکن ریڈار وارننگ ریسیور Z10ME ہیلی کاپٹر پر بھی ہوگا۔ اب دوستوں یہ چیزیں چل ہی رہی ہیں کہ ویکیپیڈیا پر لکھا ہوا ہے کچھ کہ پاکستان کو ڈیلیور کر دیے گئے، اور ایک پکچر بھی اس وقت انسٹاگرام وغیرہ پر کافی زیادہ وائرل ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک Z10ME ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے۔ تو دوستوں ریالٹی اس کی کچھ یوں ہے کہ دونوں چیزیں فیک ہیں، اور اصل میں کچھ یوں ہے کہ ویکیپیڈیا کو کسی کا اگر اس پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہ بڑے آرام سے چیزوں کو اپنے لحاظ سے مولڈ کر سکتا ہے۔ سو ویکیپیڈیا آپ کو بنیادی حد تک اوپن سورس انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، لیکن ویکیپیڈیا ریسرچ پرپزز کے لیے کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے ایز سچ۔ ویکیپیڈیا پر چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے، سو یہ جو خبر ہے ویکیپیڈیا پر یہ غلط ہے۔ دوسرا، یہ جو پاکستان میں اٹیک ہیلی کاپٹر کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اڑا ہو، لیکن یہ چائنیز Z10ME ہیلی کاپٹر ہوگا، کیونکہ چائنا اور پاکستان کے درمیان اس وقت ایک بہت بڑے پیمانے پر کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز چل رہی ہیں۔ اس ایکسرسائز کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی ہوں گے، اور یہاں جو روبوٹک ڈاگز ہیں جن کو چائنیز اسپیشل فورسز یوز کرتی ہیں مختلف آپریشنز میں، وہ بھی یہاں ان ایکشن دیکھے جا سکتے ہیں۔ سو ان ایکسرسائز پر اگر چاہتے ہیں تو میں سیپریٹلی آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے ٹاپک کی طرف۔ دوستوں 27 نومبر کو شام کی جو ریبیلین فورسز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو شامی گورنمنٹ ہے بشار الاسد کی، اس کے خلاف لڑنے والی جو ملیشیا تنظیمیں ہیں، وہ ایک اوفینسو آپریشن کنڈکٹ کرتی ہیں بشار الاسد کے خلاف۔ اب بشار الاسد اسی دوران روس کے دورے پر ہیں۔ اب وہ روس کے دورے پر ہیں، ان کے خلاف انسرجنٹ آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے۔ انسرجنٹ آپریشن میں ادلیب کا شہر، اور اب 29 نومبر کو یہ خبر آ رہی ہے کہ جو الیپو کا شہر ہے جسے حلب کہا جاتا ہے، وہ کمپلیٹلی سیرین اینٹی اسد فورسز، جن میں SNF ہے، اس کے علاوہ HTS ہے، جسے حیات تحریر الشام کہا جاتا ہے، ایسی آرگنائزیشن جو کہ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی ہیں، انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ بڑا شوکنگ پوائنٹ ہے ایران کے لیے بھی اور بشار الاسد کے لیے بھی۔ اب میں یہاں دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شام کی سول وار ہے یہ سن 2000 کے ایرا سے ہی اس کا سٹارٹ ہوا۔ اس میں جو بہت بڑا بوسٹ آیا تھا، بہت زیادہ تباہی جب شروع ہوئی، وہ سن 2010 کے اراؤنڈ میں تھی۔ تب عرب سپرنگ بھی چل رہی تھی، یعنی کہ عرب ملکوں کے جو لوگ تھے وہ مختلف موومنٹس کا پارٹ تھے اپنے ملک کے بادشاہوں کے خلاف یا حکمرانوں کے خلاف۔ تو عرب سپرنگ میں سیرین سول وار میں اضافہ ہوا۔ اب اس وقت دو قسم کے دھڑے بن گئے، ایک وہ دھڑا بنا جو کہ بشار الاسد کی سائڈ پر تھا،
جس میں روس بھی تھا، ایران بھی تھا، اور ایران کی جو تنظیمیں ہیں اس طرح کی ملٹنٹ آرگنائزیشن مڈل ایسٹ میں، وہ بھی بشار الاسد کی حامی بن گئی، جبکہ دوسری طرف ایس این ایف کی طرح اور آئی بلیو ایس ڈی ایف سیرین ڈیموکریٹک فورسز بھی انہی میں آتی ہیں، ایچ ٹی ایس، اس طرح کی فورسز بنی جو کہ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اب یہ جنگ سن 2010 سے چلی آ رہی ہے، آج تک چلتی آ رہی ہے، اور اس میں کبھی ملٹیپل ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے پوز آ جائے، لیکن وہ جنگ چلتی رہتی ہے، اور شام، عراق، اس طرح کے جو ملک ہیں وہ جہنم بن چکے ہیں۔ اب یہاں تک کہ 2015 میں روس نے بھی اپنی ایئر فورس اور اپنے فوجیوں کو بھیج دیا تھا بشار الاسد کی مدد کے لیے ان ریبل فورسز کے خلاف، جن کو بشار الاسد ایک ریبل فورس یا ایک باغی گروہ کہتا ہے، اور جو ایران کی ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی بشار الاسد کی سپورٹ کرتی ہیں۔ اب اس وقت جو یہ دو بڑے شہر بشار الاسد کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ یہاں ایک ملٹنٹ کمانڈر مصطفیٰ عبد الجبار، جو کہ کمانڈر ہے جیش العزا بریگیڈ کا، اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ایران اس سے پہلے مین پاور پرووائڈ کر رہا تھا سیرین آرمی کو، اور اس کے علاوہ بشار الاسد کی جو ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان میں چونکہ کمی آ چکی ہے، کیونکہ ریسنٹلی جس طرح اسرائیل اور ایران کے درمیان بہت سی جھڑپیں ہوئیں، اور ایران نے اپنا جو پورا کا پورا پروکسی نیٹ ورک ہے ان مڈل ایسٹ کنٹریز میں، اس کو پھیلانے میں بھی بہت زیادہ توجہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سے اسرائیل نے ان پر ایئر سٹرائکس کی ہیں تو ایران کے اس نیٹ ورک میں کافی زیادہ دراڑیں آئی ہیں۔ تو جب ایران کی طرف سے پروپر مین پاور اب بشار الاسد کو یا ان دوسرے اپنے ملٹنٹ آرگنائزیشنز کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی تھی، تو ان کی گرپ کمزور ہوگی ان ایریاز پر، اور اسی کا فائدہ اٹھایا جو مخالف گروپس ہیں انہوں نے یہاں چڑھائی کی اور ان ایریاز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب اسی دوران مختلف ٹرکش نیوز چینلز یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو رشین فائٹر ایئر کرافٹ جو کہ پہلے اینٹی اسد فورسز پر بمباری کرتے تھے، اس دفعہ انہوں نے ان فورسز کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اس طرح بشار الاسد کے مخالف جو اس طرح کے گروہ ہیں یا جو اس طرح کی مخالف فورسز ہیں، انہوں نے بڑے آرام سے حلب اور ادلیب کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اب جو الیپو کا شہر ہے، یہ دوسرا بڑا شہر ہے شام کا، اور بہت زیادہ اہم ہے، یہاں تک کہ الیپو کے ایئرپورٹ کو کمپلیٹلی سسپینڈ کر دیا گیا ہے، ہر قسم کی وہاں آپریشنز کو، اور روس کا یہاں پر مدد نہ کرنا بہت سے سوالات اٹھا رہا ہے، اور یہ لیسن ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی اور باقی ملکوں کے لیے بھی کہ جب آپ کسی انسرجنسی کا نشانہ بنیں گے، آپ پر کوئی مصیبت آئے گی، تو تب آپ کو خود چیزوں کو فیس کرنا ہوگا، تب آپ کو اپنی کیپبلٹی کے بیس پر ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ کوئی بھی آپ کی باہر سے مدد کے لیے نہیں آتا، چاہے وہ شام کا بڑا پرانا دوست روس ہو یا ایران ہو۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے، دو شہر بڑے آرام سے انہوں نے ایک دو دنوں میں قبضے میں کر لیے، اور نہ ایران کچھ کر پایا نہ روس کچھ کر پایا۔ تو اس طرح کی ٹینس سچویشن میں ہر ملک خود ہی اپنی چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور خود ہی اس نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان میں بھی جو ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، تو پاکستان آرمی نے ان سے لڑنا ہے، پاکستانی ملٹری نے ان سے لڑنا ہے، ریاست پاکستان نے ان سے لڑنا ہے، کوئی باہر سے ملک آ کے آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ چیز کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی کہ ایران کا یہ جو پروکسی نیٹ ورک ہے سیریا میں، عراق میں اور دوسرے ملکوں میں، اس سے آج تک ہوا کیا ہے؟ اس سے آج تک صرف خانہ جنگی ہوئی ہے، اور اس خانہ جنگی کی وجہ سے آج دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ سیریا کتنے دھڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے، اور ایک جنگ ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، اور اس میں کوئی بھی بریک تھرو نہیں آ رہا۔ بہت سے لوگ اس چیز کو شیعہ سنی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بشار الاسد اور جو اس کی سائیڈ ہے وہ پرو شیعہ، جبکہ جو بشار الاسد کے خلاف لڑنے والی فورسز ہیں وہ پرو سنی ہیں۔ لیکن دوستوں، جو جیو پولیٹکس ہے آج کے دور کی ماڈرن جیو پولیٹکس، وہاں شیعہ سنی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہاں پاور کوریڈورز کی پولیٹکس میٹر کرتی ہے۔ آپ نے اپنے مفادات کو بچانا ہے، آپ نے اپنے مفادات کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریسورسز کو حاصل کرنا ہے۔ ایران نے کیوں ملٹنٹ آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں شام میں، عراق میں یا دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں؟ تاکہ ایران ان کنٹریز کے ریسورسز پر اپنی پکڑ بنا سکے، اور امریکہ نے بھی انہی ملکوں میں اپنی فوجیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ امریکہ بھی ان ملکوں کے ریسورسز پر اپنی پکڑ بنا سکے۔ روس کیوں شام میں موجود ہے؟ روس ظاہری بات ہے دوستی کی وجہ سے نہیں ہے، ظاہری بات روس بھی وہاں اپنے ریسورسز یا اپنے انٹرسٹ وغیرہ کو بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ سو یہاں جو ماڈرن پولیٹکس ہے یا ماڈرن جیو پولیٹیکل پینوراما ہے، وہاں عوام کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے یا یہ فلاں گروپ کے درمیان کی لڑائی ہے، لیکن ہمیشہ یہ لڑائی مفادات کی ہوتی ہے۔ اور یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کیپبلٹیز کی بنیاد پر چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، چیزوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، اور دوسروں کے سہارے بیٹھے رہیں گے جیسا کہ بشار الاسد بیٹھا رہا روس کے سہارے یا ایران کے سہارے، تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں تباہی کی طرف ہی چلی جاتی ہیں۔ سو دوستوں، یہ تھا ایک انالیسز، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔